خواتین و حضرات السلام علیکم۔ اس سے پہلے ہم نے ذکر کیا تھا کہ ونگ کمانڈر رزاق کی شوٹنگ کے ٹھیک 16 دن بعد پاک فضائیہ کو دشمن کے جہازوں کا نشانہ لینے کا ایک اور موقع ہاتھ آ گیا۔ اس دفعہ پاک فضائیہ کے پائلٹ اسکواڈ لیڈر بدر الاسلام، جنہوں نے اللہ کی راہ میں جہاد اور فائٹر پائلٹ بننے کے جذبے سے 10 اکتوبر 1976 کو بطور ایک کیڈٹ پاک فضائیہ میں شمولیت اختیار کی اور پی ایف بیس لوٹوپا میں اپنی تربیت کا آغاز کیا، جس کے بعد انہوں نے بنیادی ٹریننگ پی ایف اکیڈمی رسالپور میں حاصل کی، جہاں انہیں نہ صرف بہترین کارکردگی کی بنیاد پر انڈر آفیسر کا اعزازی عہدہ دیا گیا، بلکہ اپنی تربیت مکمل ہونے کے بعد انہیں بیسٹ پائلٹ ٹرافی بھی دی گئی، جو فلائنگ میں بہترین کارکردگی دکھانے والے کیڈٹ کو دی جاتی ہے۔ میں یہاں یہ بھی بتاتا چلوں کہ اسکواڈ لیڈر بدر مجھ سے ایک کورس سینئر ہیں، یعنی میرے امیجیٹ سینئر، اور پی ایف اکیڈمی رسالپور میں تربیت کا زیادہ وقت ہم نے اکٹھے گزارا۔ گریجویشن کے بعد بھی بدر الاسلام نے مختلف فائٹر جہازوں پر کنورژن کے دوران بہترین کارکردگی دکھائی۔ F6 جہاز کے بعد معراج پر بھی کنورژن اپنے کیریئر کے ابتدا میں ہی مکمل کر لی۔ کچھ ہی عرصے بعد معراج اسکواڈ میں فلائنگ کرنے کے بعد مارچ 1984 میں انہیں F16 کنورژن کے لیے منتخب کر لیا گیا۔ پاک فضائیہ کے ابتدائی 12 پائلٹس کی ٹریننگ امریکہ میں ہوئی تھی، اور یہ پاکستان میں ہونے والا پہلا تربیتی کورس تھا جس میں اسکواڈ لیڈر بدر کو شامل کیا گیا۔ F16 کی کنورژن کے بعد جب اسکواڈ لیڈر بدر کی نمبر 11 اسکواڈ میں پوسٹنگ ہوئی تو وہ F16 جہاز اڑانے والے اس وقت کے سب سے کم عمر پائلٹ تھے۔ اس وقت ان کی کمیشن سروس صرف 5 سال تھی۔ کنورژن مکمل کرنے کے بعد ان کی سرگودا ہی میں F16 کے دوسرے اسکواڈن یعنی نمبر 9 اسکواڈ میں پوسٹنگ ہو گئی۔ پاکستان کی ایٹمی تنصیبات پر ممکنہ حملے کے خطرے اور مغربی سرحدوں پر سوویت یونین اور افغانستان کی بڑھتی ہوئی سرحدی خلاف ورزیوں کی وجہ سے پاک فضائیہ میں F16 کا ایک اور اسکواڈن وجود میں آیا، جو تھا نمبر 14 اسکواڈن، جسے پی ایف بیس کامرا میں تعینات کر دیا گیا۔ جیسا کہ میں نے پہلے بھی ایک ڈاکومنٹری میں بتایا تھا کہ نمبر 14 اسکواڈن کو کامرا میں قائم کرنے کی بڑی وجہ مشرقی اور مغربی سرحدوں پر پاکستان کی فضائی حدود کے دفاع کو اور زیادہ مؤثر کرنا تھا۔ سرگودا کی طرح کامرا سے بھی نمبر 14 اسکواڈن نے نہ صرف الرٹ ڈیوٹیز کرتے ہوئے بیک وقت پاکستان کی ایٹمی تنصیبات اور مغربی سرحدوں پر ایئر ڈیفنس پیٹرولنگ کے مشن کیے، بلکہ اس اسکواڈن کی موجودگی سے پشاور اور کامرا میں پہلے سے موجود معراج اور F6 اسکواڈنز کی کمبینیشن سے اس علاقے میں پاک فضائیہ کی فضائی قوت میں انتہائی قابل ذکر اضافہ ہوا۔ دن اور رات کو اڑائے جانے والے یہ آپریشنل مشن ان دنوں روز کا معمول تھے۔
مگر اسکواڈرن لیڈر بدر کی زندگی میں ایک ایسا دن آیا جو عمر بھر ان کے لیے اعزاز اور فخر کا باعث بن گیا۔ خواتین و حضرات، آئیے اب ونگ کمانڈر ریٹائرڈ بدر اسلام سے، جو آج کل پشاور میں مقیم ہے اور ایک پرائیویٹ گراؤنڈ ہینڈلنگ کمپنی میں سینئر عہدے پر فائز ہیں، براہ راست جانتے ہیں کہ اس مشن کی تفصیلات۔ وہ 16 اپریل 1987 کا دن تھا، جبکہ ایز یوزول ہم نے کیپ مشن کرنا تھا ٹورڈ دی ویسٹرن بارڈر۔ تو میں اس مشن کا لیڈر تھا، میرے ساتھ ونگ مین جو تھے وہ دین اسکواڈرن لیڈر خالد پرویز مروت۔ تو ہم نے بریفنگ کر کے پروگرام کے مطابق نارمل مشن کو ذہن میں رکھتے ہوئے ہم نے ٹل کے اوپر اپنی کیپ آربٹ وہاں پہ اسٹیبلش کر دیا۔ ہم نے ایسٹرن ویسٹرن ڈائریکشن میں یہ کیپ ریس کورس پیٹرن اور آربٹ جو ہے ہم نے اسٹیبلش کیا، اور ابھی کچھ دیر ہی ہوئی ہوگی کہ رڈار کنٹرولر جو کہ گراؤنڈ رڈار کنٹرولر تھے، انہوں نے ہمیں انفارم کیا کہ ہمارے سامنے ہی ویسٹرن بارڈر کے اوپر کوئی ایکٹیویٹی چل رہی ہے، اور انہوں نے ہمیں کہا کہ آپ اس ڈائریکشن میں چلیں۔ میں نے اپنے نمبر 2 کو شوٹر کور میں لیا، اور جو ڈائریکشن جو ویکٹر ہمیں دیا گیا تھا اس کے اوپر ہم ٹارگٹ ایریا کی طرف چلے۔ تقریباً کوئی 20 میل یا اس طرح کے فاصلے پہ ہمیں انفارم کیا گیا کہ یہاں پہ ایکٹیویٹی ہو رہی ہے، اور دشمن کے جہاز جو ہیں یا ایڈورسریز جو ہیں وہ ہمارے علاقے کے اندر رہ کے تو یہ ایکٹیویٹیز کر رہے ہیں۔ کچھ ٹائم گزرنے کے بعد، یہ صبح کا وقت تھا، سورج ہمارے پیچھے تھا اور ہم ویسٹرلی ڈائریکشن میں جا رہے تھے، میں نے نوٹ کیا کہ زمین سے کچھ شعلے اٹھ رہے ہیں اور شعلوں کے بعد کچھ دھواں اٹھ رہا ہے۔ تو میں نے ریڈار کے اوپر دیکھا تو مجھے 4 بلپس نظر آئے، یعنی 4 ٹارگٹ نظر آئے جو کہ ویسٹ کی طرف جا رہے تھے، یعنی افغانستان کی طرف جا رہے تھے۔ تو میں نے اندازہ لگا لیا کہ یہ اپنا مشن اکمپلش کر کے، پورا کر کے، بومنگ انہوں نے کی ہے، اور بومنگ کرنے کے بعد یا اسٹریفنگ کی ہے، جو بھی ان کا مشن تھا، اس کے بعد ابھی یہ ری گروپ کر رہے ہیں، اور اس کے بعد یہ اپنے بیس کو لوٹ جائیں گے۔ اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ تھوڑی ہی دیر بعد ایٹ اباؤٹ 13 اور 14 nautical miles these aircraft started، جو کہ ایک رائٹ ہینڈ ایچلون فارمیشن میں تھے، started to turn left، اور یہ لیفٹ ٹرن لیتے ہوئے بالکل میرے سامنے آ گئے، میرے اپوزٹ ڈائریکشن میں، لائک آئی واز گوئنگ in the western direction and they were now heading in the eastern direction۔ تو تقریباً 11-12 nautical miles کے اوپر انہوں نے دوبارہ ایک لیفٹ ہینڈ ٹرن لیا، اور لیفٹ ہینڈ ٹرن لینے کے بعد یہ بالکل میرے سامنے 90 ڈگریز کے اوپر ان کی فارمیشن آ گئی۔ I was heading towards west and they were heading towards north now, and I could see these aeroplane shining dots جو کہ میرے سامنے ٹرن کر رہے تھے، اور ساتھ ہی یہ ٹرن کرتے کرتے ویسٹرلی ڈائریکشن پہ چلے گئے ایٹ اباؤٹ 7 nautical miles۔ Meanwhile, the radar controller, he was very uneasy and telling me that, leader, you have to accomplish this mission soon because we are approaching the border۔ اور اس وقت ہمارے لیے جو رولز آف انگیجمنٹ تھے اس میں we were not allowed to go closer than 5 nautical miles، بلکہ 15 لمٹ تھی، اور اس کے بعد 5 nautical miles سے نزدیک تو ہم جا ہی نہیں سکتے تھے۔ تو ریڈار کنٹرولر نے ہمیں کہا کہ آپ اپنا مشن جلدی اکمپلش کریں اور بارڈر سے دور رہیں، اسٹے اوے فرام دا بارڈر۔
ظاہر ہے اس صورت حال میں دشمن کا پاک فضائیہ کے طیاروں سے بچ نکلنا بہت مشکل تھا۔ ایئر کامبیٹ کیسے شروع ہوئی یہ اسکواڈرن لیڈر بدرالاسلام کچھ ایسے بتاتے ہیں کہ اس سے پہلے میں نے ریڈار کے اوپر ان کو لاک کیا، ٹریلر کو جو کہ سب سے پچھلا جہاز تھا اس کو لاک کیا، اور میں نے اپنی سوچولوجی اپنی بھی اور نمبر 2 کو بھی بتایا کہ وہ اپنی سوچولوجی چیک کریں، اور ہم نے اپنے پورے تھرسٹ کے ساتھ فل آفٹر برنرز میں we started to chase these aeroplanes. At about 4 nautical miles or so مجھے پہلا فلیش ملا میزائل ریٹیکل کے اوپر، تو میں نے اپنا میزائل فائر کر دیا آن دی ٹریلر ایروپلین وچ از یوزولی نمبر 4 ان دا فارمیشن۔ تو ابھی میں نے یہ فائر کیا ہی تھا، میرا میزائل نکلا ریل سے، فرام دا لیفٹ ریل، تھوڑا سا مجھے بٹ اسموتھ فیل ہوا، اور میرا میزائل نیچے گرا، اور نیچے گرنے کے بعد اس کی موٹر فائر ہوئی اینڈ اٹ اسٹارٹیڈ ٹو گو ٹورڈز دی ٹارگیٹ لیونگ اسٹریک آف اسموک بیہائنڈ۔ تو میں نے اپنا ٹارگیٹ اس جہاز سے سوئچ کیا ٹورڈ دی نیکسٹ ایروپلین، اور میں نے دوسرا میزائل فائر کیا ٹورڈ دی ادر ایروپلین، لیکن اس تک ریڈار کنٹرولر ہیڈ لاسٹ ہز پیشنس اینڈ ہی ٹولڈ می دیٹ آئی ہیو ٹو کال آف دس اٹیک اینڈ ٹرن بیک بیکاز وی آر آلموسٹ اوور دا بارڈر۔ تو میں نے دیکھا میرا پہلا میزائل تو جا کے ٹارگیٹ کو لگا، ساتھ ہی میں نے لیفٹ ہینڈ ٹرن کی اینڈ نوز ڈاؤن ٹرن کی، اینڈ آئی ٹرن بیک along with my number 2 to get back into the safer areas۔ تو میں سیکنڈ میزائل کا امپیکٹ کیپچر نہیں کر سکا۔ خواتین و حضرات، جیسا کہ آپ شاید جانتے ہیں کہ فضائیہ کے مختلف اسکواڈرن کے اعزازی جھنڈے ہوتے ہیں جنہیں اسکواڈرن کلر کہا جاتا ہے۔ اسکواڈرن کی پریڈ اور مختلف مخصوص مواقعوں پر ہر اسکواڈرن فخر سے یہ جھنڈا کیری کرتا ہے۔ اس کے لیے ایک خاص افسر منتخب کیا جاتا ہے جو اپنی سمارٹنس، ڈرل موومنٹ اور سمارٹ ٹرن آؤٹ کی بنیاد پر منتخب کیا جاتا ہے۔ میری تحقیق کے مطابق ونگ کمانڈر بدر کو یہ منفرد اعزاز حاصل ہے کہ انہوں نے پاک فضائیہ میں سب سے زیادہ اسکواڈرنز کے جھنڈے کیری کیے۔ وہ نمبر 26 اسکواڈرن، 8 اسکواڈرن، 11 اسکواڈرن، 9 اسکواڈرن اور نمبر 14 اسکواڈرن کے فلیگ بیرر رہے۔ میں یہاں یہ بھی بتاتا چلوں کہ اس مشن کے نمبر 2 اسکواڈرن لیڈر خالد پرویز مروت پاک فضائیہ سے ونگ کمانڈر کے رینک سے ریٹائر ہونے کے بعد ایک کمرشل ایئر لائن میں بطور کیپٹن فرائض انجام دیتے رہے اور آج کل امریکہ میں مقیم ہے۔ انہوں نے مجھے اس مشن کے بارے میں بتایا کہ علاقے میں دشمن کے 2 جہازوں کی موجودگی یقینی ہونے کے بعد اسکواڈرن لیڈر بدر اور میں نے اپنے ٹارگٹس کو ریڈار کے ذریعے لاک کیا، لیکن بدقسمتی سے جب میں اپنا ٹارگٹ کو نشانہ لینے کے لیے اپنا میزائل فائر کرنے ہی والا تھا تو مجھے لیڈر کی طرف سے اس حملے کو فوری طور پر چھوڑ کر واپس مڑنے کی ہدایت ملی، جس کی وجہ سے چند سیکنڈ کے فرق سے میں اپنے دشمن کا نشانہ نہ لے سکا اور واپس پاکستان کی سرحد کی طرف مڑ گیا۔ اس کامیابی کے بعد حکومت پاکستان نے اسکواڈرن لیڈر بدر کی پیشہ ورانہ مہارت اور دشمن کے خلاف قابل قدر کامیابی کو کیسے سراہا۔ اس شوٹ آؤٹ کے بعد حکومت پاکستان نے مجھے تمغہ بصالت سے نوازا۔ آئیے اسکواڈرن لیڈر بدر کے F-16 جہاز کی ایکچوئل فوٹیج دیکھتے ہیں جسے اس سے پہلے میڈیا پر کبھی نہیں دکھایا گیا، اور اس کے بارے میں اسکواڈرن لیڈر بدر خود کہتے ہیں۔ یہ ہے تو میری شوٹ ڈاؤن کی ایکچوئل ویڈیو، اور یہ جو شاٹ آپ دیکھتے ہیں یہ وہاں سے ہے when I have already fired my second missile, second AM-9L missile۔ خواتین و حضرات، بدرالاسلام پاک فضائیہ میں خدمات انجام دینے کے بعد ونگ کمانڈر کے رینک سے ریٹائر ہوئے۔ اس قابل فخر کارکردگی کے باوجود اسکواڈرن لیڈر بدر قابل ستائش انکساری کا مظاہرہ کرتے ہیں اور آج بھی فضائیہ اور اس ملک کے لیے کسی بھی ممکنہ طریقے سے اپنی خدمات پیش کرنے کے لیے ہر وقت تیار ہے۔
پاکستان اللہ تعالیٰ نے ایئر فورس کے ذریعے مجھے بہت کچھ عطا کیا. یہ چند چیزیں جن کا ذکر میں نے کیا ہے، اس کے لیے میں اللہ تعالیٰ کا بڑا مشکور ہوں. آئی ایم ریئلی آنرڈ. اور میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ایئر فورس سے تو ہم ریٹائر ہو گئے ہیں، لیکن ہمارے جذبے آج بھی اسی طرح بلند ہیں، اور ہم انشاءاللہ اللہ کی راہ میں اس قوم کے لیے، ان لوگوں کے لیے ہر قربانی دینے کے لیے تیار ہیں. ہم آج بھی حاضر ہیں اور حاضر رہیں گے، اور جب بھی ضرورت پڑی تو آپ کی کال کے اوپر ہم لگ بیک کہنے کے لیے ہمیشہ تیار رہیں گے. خواتین و حضرات، 2 ہفتے بعد آنے والی ڈاکومنٹری میں ہم بات کریں گے 1988 کو ہونے والی کل کی، جس میں پاک فضائیہ کے اسکواڈرن لیڈر اطہر بخاری نے سوویت یونین کے SU-25 کو ایک انکاؤنٹر کے دوران تباہ کیا. پوری پاک افغان جنگ کے دوران یہ پہلا اور واحد SU-25 تھا جو PF کا نشانہ بنا. ایک دلچسپ بات یہ بھی ہے کہ سوویت یونین کے SU-25 کا پائلٹ کرنل رسکوئی الیگزینڈر جہاز سے پیراشوٹ سے ایجیکٹ کرنے میں کامیاب ہو گیا، مگر پاکستان کا جنگی قیدی بن گیا. رہائی پانے کے بعد وہ روس جا کر تقریباً 3 سال بعد روس کا وائس پریزیڈنٹ بن گیا، اور دوسری طرف پاک فضائیہ کے اسکواڈرن لیڈر اطہر بخاری ترقی پا کر ایئر مارشل کے رینک تک پہنچنے کے بعد پاک فضائیہ کے وائس چیف آف ایئر اسٹاف کے عہدے تک پہنچے. مزید دلچسپ تفصیلات کے لیے اگلی ڈاکومنٹری کا انتظار کیجیے. پاکستان پائندہ باد. مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے اور جاننے کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے.